بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کاظمی اور وزیر اعلیٰ کے پی کے سہیل آفریدی مشکل میں گرفتار ہو گئے۔ وزیر اعلیٰ بننے کے بعد پہلا مقدمہ درج ہو گیا ہے۔ 27ویں آئینی ترمیم وزیر اعظم نے کمال کر دیا۔ امیونٹی لینے سے انکار، دل بڑا مخالفین کی چھوٹی سوچ، ایسا کیوں کیا؟ اور ایف آئی اے کے مزید 13 افسران گرفت میں آ گئے۔ کروڑوں روپے کی رشوت چل کیا رہا ہے، ہو کیا رہا ہے؟ اپوزیشن نے تحریک چلا دی ہے۔ اگر آپ کو ارد گرد کہیں چیخیں سنائی دے رہی ہوں تو یہ سمجھے کہ یہ تحریک چل رہی ہے، اس کا نام ہے تحریک تحفظ عمران۔ اور قومی ہیرو شاہد آفریدی نے کسی کو کھوتا کہا تو کھوتا بول پڑا۔ کس نے مانگی نواز شریف سے معافی اور کس نے کیا اپنی غلطی کا اعتراف؟ اور یہ کہانی کیا نئی ہے یا پرانی ہے؟ یہ کرائے کے پالتو ٹٹو تھے اور ان سے فائلیں لے کر میڈیا پر بیٹھ کے بھونکے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کے خلاف درج ہونے والے مقدمے کی، جنہوں نے پاک فوج کے خلاف اسلام آباد میں ہرزہ سرائی کی، گرفتاری سے بچنے کے لیے بھاگ گئے۔ ان کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت نیا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ یہ پہلا بڑا مقدمہ ہے جو ان کی وزارت اعلیٰ سنبھالنے کے بعد دائر کیا گیا ہے۔ تو مقدمہ درج کیا ہے نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی اسلام آباد نے سرکار کی مدعیت میں، جس کے متن میں لکھا گیا کہ سہیل آفریدی نے مساجد میں کتے باندھنے کا متنازع بیان دیا۔ اس مقدمے میں سہیل آفریدی ولد ستار کو براہ راست ملزم نامزد کیا گیا ہے۔ این سی سی آئی اے کے مطابق سہیل کے خلاف انکوائری میں سنگین الزامات سامنے آئے ہیں، جس نے ریاستی اداروں کے خلاف جھوٹے، گمراہ کن اور توہین آمیز بیانات اور الزامات نہ صرف میڈیا کے سامنے دیے بلکہ اس کی ویڈیو پی ٹی آئی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے یوٹیوب چینل پر نشر کی گئی اور عنوان لکھا گیا کہ سہیل آفریدی کی اڈیالہ جیل کے باہر گفتگو۔ یعنی یہ ویڈیو جس پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ سے شیئر کی گئی وہ بھی وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کا اکاؤنٹ تھا۔ این سی سی آئی اے کے مطابق ملزم کے بیانات ریاستی اداروں کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہے، اور یہ ملزم جو کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہے، ایک ذمہ دار عہدے پر بیٹھا ہوا شخص ہے، یہ ریاستی اداروں کے خلاف سوشل میڈیا پر اشتعال انگیز مواد پھیلا رہا ہے۔ تو وزیر اعلیٰ پر یہ جو الزامات ہیں، ان کے مطابق عوام میں نفرت، خوف اور بدامنی پھیلانے کی کوشش کرنا ہے۔ پیکا ایکٹ کی دفعات 11، 20 اور 26A کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے، اور اس مقدمے کے لیے باقاعدہ اعلیٰ حکام سے اجازت لی گئی، یعنی مقدمہ وزیر داخلہ کی منظوری کے بعد ہی درج کیا گیا ہوگا۔ اس ویڈیو کے بعد اور اس بیان کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اداروں کے اندر غم و غصے کی لہر ہے اور پاکستان کے عوام اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جس قسم کا بیان، جس قسم کے الزامات وزیر اعلیٰ کے پی کے سہیل آفریدی نے لگائے ہیں، تو یہ وہی وزیر اعلیٰ جن کے بارے میں پہلے خدشات کا اور تحفظات کا اظہار کیا گیا، پھر ان پہ اعتماد کیا گیا، اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس میں بھی ان کے بارے میں سوال پوچھا گیا تو فوج نے ان کے بارے میں اچھے خیالات کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ منتخب وزیر اعلیٰ ہے۔ لیکن جیسے ہی انہیں فوج کی جانب سے اپروول مل گیا یا اسٹیبلشمنٹ یا قومی حلقوں کی جانب سے یہ بات سمجھی جانے لگی کہ سہیل آفریدی کے بارے میں جو بھی باتیں کی گئی ہیں وہ غلط ہے، گمراہ کن ہے اور اسمپشن کی بنیاد پر ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ وہ کہتے ہیں پوت کے پاؤں پالنے میں نظر آ جاتے ہیں، تو جنہوں نے یہ دیکھ لیا تھا، بھاپ لیا تھا کہ یہ کیا کرے گا، یہ کیا کر سکتا ہے، تو اس نے وہی کیا، تو اب اس کے خلاف ہو گیا مقدمہ درج۔ اس مقدمے کے بعد سہیل آفریدی اسلام آباد آ پائیں گے یا نہیں، یا ان کو گرفتار کیا جائے گا یا نہیں، یہ تو بعد کی بات ہے، لیکن ان کے خلاف یہ پہلا بڑا مقدمہ ہے، تو ان کے خلاف خطرے کی گھنٹی بج اٹھی ہے۔ اگلی خبر اپوزیشن کے الائنس تحریک تحفظ آئین پاکستان کے حوالے سے، جنہوں نے 27ویں ترمیم کے خلاف احتجاجی تحریک چلانے کا اعلان کیا ہے۔ اعلان تو ہفتے کے روز کیا گیا تھا، اتوار کے روز باقاعدہ پریس کانفرنس کی گئی اور محمود اچکزئی نے کہا کہ وہ تحریک چلا رہے ہیں اور آج کے بعد پارلیمنٹ نہیں چلے گی۔ انہوں نے ایک نعرہ بھی دیا، ایسے دستور کو ہم نہیں مانتے۔ تو مشترکہ پریس کانفرنس میں مصطفیٰ نواز کھوکھر نے کہا کہ 27ویں ترمیم شخصیات کے فائدے اور نقصانات کو سامنے رکھ کر کی گئی ہے۔ آئین کا شخصیات سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اشرافیہ اپنے مفادات کے لیے آئین میں ترمیم کر رہی ہے۔
سینیٹر راجہ ناصر عباس نے کہا کہ اس ترمیم کا راستہ روکنے کے لیے وہ آخری حد تک جائیں گے۔ تو تحریک تحفظ آئین پاکستان جو ٹی ٹی اے پی کہلاتی ہے، دراصل تحریک تحفظ عمران خان ہے، تو اس کو آج کے بعد ٹی ٹی آئی لکھا پڑھا اور سمجھا جائے۔ تو ٹی ٹی آئی میں جو لوگ شامل ہیں ان میں پاکستان تحریک انصاف، پشتونخوا ملی عوامی پارٹی، محمود اچکزئی کی جماعت ہے، بلوچستان نیشنل پارٹی، مینگل گروپ ہے، مجلس وحدت مسلمین اور سنی اتحاد کونسل شامل ہیں۔ اب سنی اتحاد کونسل کے سربراہ 9 مئی کیس میں گرفتار ہو کر جیل منتقل کیے جا چکے ہیں۔ تو کل محمود اچکزئی نے کہا تھا کہ ہمارا نعرہ ہوگا جمہوریت زندہ باد، آمریت مرد آباد اور سیاسی قیدیوں کو رہا کرو، جسے انہوں نے آج حبیب جالم کی نظم کے ایک مصرعے میں تبدیل کر دیا ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان کے کارکنان کہتے تھے تحریک شروع کرو، آج ہم نے تحریک شروع کر دی ہے۔ تو محمود اچکزئی بھی اس تحریک کے لیے پی ٹی آئی کے کارکنوں کی طرف دیکھ رہے ہیں، جبکہ پی ٹی آئی یہ ازیوم کر رہی ہے کہ محمود اچکزئی اور دیگر رہنما جن کو اب پی ٹی آئی نے آگے کیا ہے ان کا تعلق پی ٹی آئی سے نہیں ہے، اور ان کے مطمع نظر میں یہ تھا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ سے رابطے کر کے مذاکرات کر کے ان کو رہا کرائیں گے۔ انہوں نے بھی تحریک شروع کر دی ہے، تو خان صاحب کو رہا کون کرائے گا؟ تو خان صاحب کی رہائی ایسے ہی ہے کہ دلی دورس اتوار کی رات انہوں نے لوگوں سے اپیل کی، اتنا شور مچائے، اتنا چیخے کہ کانوں پڑی آواز سنائی نہ دے۔ تو اب اگر آپ کو اپنے قرب و جوار میں کہیں چیخو پکار سنائی دے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ تحریک شروع ہو گئی ہے۔ اور میری اطلاعات تو نہیں مگر میں گمان کر سکتا ہوں کہ ہزاروں لاکھوں لوگ سڑکوں پر نکل آئے ہوں گے، اور اس وقت حکومت اتنی گھبرا رہی ہوگی کہ شاید پیر کے روز جو اس نے ترمیم پیش کرنی ہے وہ پیش نہ کر سکے۔ ترمیم مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کو بھیجی گئی تھی، جنہوں نے 27ویں آئینی ترمیم کی متفقہ طور پہ منظوری دی ہے اور تمام 49 کی 49 شقیں اپروو کر لی ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ایک بڑا کام یہ ہوا کہ وزیر اعظم پاکستان نے اس ترمیم کے اندر اپنا نام نکلوا لیا ہے۔ ان کا نام صدر کے ساتھ اوبلیک کر کے انٹر کر دیا گیا تھا، جس کے مطابق جو امیونٹی صدر کو حاصل ہے وہ وزیر اعظم کو بھی حاصل ہوگی۔ تو وزیر اعظم جو پاکستان سے باہر گئے ہوئے تھے، پاکستان واپسی پر انہیں یہ خبر ملی کہ ان کا نام ڈالا گیا، تو انہوں نے فوری طور پر اس کو واپس لینے کا کہا، اور ایک انہوں نے پوسٹ کی ایکس کے اوپر جس میں لکھا کہ پارٹی کے چند سینیٹر نے وزیر اعظم کے استثناء کے حوالے سے ترمیمی شق سینیٹ میں پیش کی ہے جو کابینہ سے منظور شدہ مسودے میں شامل نہیں تھی۔ تو یہ باریک واردات چند سینیٹر نے ڈالی تھی، اور آپ کو پتہ ہے خوش آمدی اور صاحب کو خوش کرنے والے ہر جگہ پہ ہوتے ہیں، اور اس میں بھی جن لوگوں کے نام آ رہے ہیں یہ وہی نام ہے جو نواز شریف کے دور حکومت کے آخری دنوں میں مشہور ہوئے تھے، منظر عام پر آئے تھے، اور ان کی چند غلطیاں حکومت کے گلے پڑ گئی تھیں، جن میں سینیٹر انوش رحمان کا نام بھی شامل ہے۔ اور اس وقت جو ہے وہ ختم نبوت کے شق میں تبدیلی کے حوالے سے ان کا نام لیا جا رہا تھا، انہوں نے یہ نام وزیر اعظم کی مرضی کے بغیر اس میں ڈلوا دیا۔ 3-4 اور سینیٹر کے بھی نام لیے جا رہے ہیں۔ تو وزیر اعظم نے تمام سینیٹر کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ یہ ترمیم واپس لیا جائے، کیونکہ منتخب وزیر اعظم قانون اور عوام کی عدالت میں جواب دہ ہے۔ ان کو جو استثناء آئین نے دیا ہوا ہے اسی پر وہ اکتفا کریں گے۔ یہ جو نیا استثناء ہے تا حیات کسی بھی قانونی، عدالتی، فوجداری کارروائی سے خود کو مستثنیٰ قرار دینے کی، اس سے انہوں نے بیک آف کر لیا۔ مخالفین نے اس کی بھی دھجیاں اڑا دی ہے اور اس پر شور مچانا شروع کر دیا ہے کہ شہباز شریف نے یہ نام اس لیے واپس لیا ہے کہ اگر یہ قانون منظور ہو جاتا ہے کہ وزیر اعظم کو امیونٹی حاصل ہے تا حیات، تو عمران خان صاحب پہ تمام مقدمات ختم ہو جائیں گے، وہ آرام سے عدالتوں سے باہر آ جائیں گے، کیونکہ نیا قانون آ گیا ہے۔ کسی ایک خبر کا حوالہ دیا گیا ہے جس میں سینیٹر فاروق ایچ نائک کے حوالے سے کہا گیا کہ انہوں نے مسلم لیگ نون کے ارکان اسمبلی، وزیر اعلیٰ پنجاب کی سینئر مشیر سینیٹر انوش رحمان اور پھر طاہر خلیل سندھو، ان کی ایما پر یہ ترمیم شامل کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو فاروق ایچ نائک نے بتایا ہے کہ اگر یہ ترمیم سینٹ اور قومی اسمبلی سے اپروو ہو جاتی ہے تو پھر سابق وزیر اعظم عمران خان کو فوری طور پر رہا کرنا پڑے گا، کہ یہ ترمیم ایسی نہیں ہو سکتی کہ اس کے لیے کسی خاص وقت کا تعین کیا جا سکے۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آج آپ یہ ترمیم کر لیں اور اس کے ساتھ یہ ایڈ کر لیں کہ یہ آج سے قابل عمل ہوں گی، یعنی ماضی میں جو صدور یا وزیر اعظم رہ چکے ہیں ان کو یہ امیونٹی حاصل نہیں ہوگی۔
تو یہ قطعی اللاجیکل گفتگو ہے اور اس خبر کی کوئی مصدقہ اطلاعات بھی نہیں ہے۔ وزیر اعظم نے اس بنیاد پر یہ ترمیم واپس نہیں لی کہ ان کو وزیر اعظم کو رہا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اگر ایسا ہو سکے کہ عمران خان اس ترمیم کے ذریعے میں رہا ہو جائے گی تو پھر پی ٹی آئی کو اجلاس میں بیٹھنا چاہیے تھا اور اس کی حمایت کرنا چاہیے تھی۔ ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ ترمیم مسودے میں پتہ نہ چلتی تو اپروو ہو جاتی تو اس سے عمران خان کا فائدہ ہو جاتا ہے۔ اس کلاز کے اوپر، اس امینڈمنٹ کے اوپر، اس تجویز کے اوپر سب سے زیادہ اعتراض پی ٹی آئی والوں نے کیا۔ وہ پرائم منسٹر کو امیونٹی کی مل رہی ہے، لائف ٹائم مل رہی ہے، پریزیڈنشل امیونٹی کی طرح مل رہی ہے، گورنرز کو مل رہی ہے، ان سے کوئی پوچھ نہیں سکے گا، یہ تو عوامی نمائندے ہیں، پرائم منسٹر اور دیگر گورنر تو چلے اپوائنٹڈ ہے، صدر بھی منتخب کردہ ہے پارلیمنٹ کا، تو ان کو یہ امیونٹی دی جا سکتی ہے، لیکن پرائم منسٹر کو کس کھاتے میں امیونٹی دی جا رہی ہے؟ تو جیسے ہی امیونٹی کی بات آئی مخالفت انہوں نے کی، جیسے امیونٹی واپس لے لی، جیسے وہ ترمیم وزیر اعظم نے بڑا دل کرتے ہوئے واپس لے لی تو انہوں نے چھوٹے پن کا مظاہرہ کرنا شروع کر دیا کہ اوہو ان کو پتہ چل گیا تھا کہ عمران خان رہا ہو جائے گا۔ ہاں صاحب تو رہا مستقبل قریب میں ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کے بیگج میں بہت کچھ ہے، اور یہ ترمیم اس لیے واپس نہیں ہوئی کہ اس سے عمران خان رہا ہو جاتے، اس کے لیے 100 اور راستے ہیں، اور اگر یہ اس لیے واپس ہو گئی کہ عمران خان رہا ہو جاتے تو پھر پی ٹی آئی نے اپنے پاؤں پہ کلاڑی ماری ہے۔ یہ تو پی ٹی آئی والوں کا شکریہ کہ انہوں نے عمران خان کو رہا ہونے سے روک لیا گیا۔ اب آپ سوچ لیں کہ پی ٹی آئی والے کہاں پر صحیح ہیں اور کہاں پر غلط ہے۔ شہباز شریف کو ہیڈز آف کہ جنہوں نے ہمیشہ مشکل فیصلے کیے، بڑے فیصلے کیے۔ دیکھیں کتنا بڑا فیصلہ ہے کہ جب ملک شدید بحران کا شکار ہے، دیوالیہ ہونے والا ہے اور کوئی حکومت سنبھالنے کو تیار نہیں ہے، مہنگائی آسمان پہ باتیں کر رہی ہے، پتہ نہیں کب پاکستان معاشی پریشر میں آ کر کولیپس کر جائے، اس وقت جس شخص نے اس ملک کی باغ ڈور سنبھالی وہ کون تھا؟ وہ شہباز شریف تھے۔ کوئی سیاسی رہنما، کوئی ایسی بڑی جماعت آگے نہیں آئی جو اپنا سیاسی ووٹ بینک وہ ضائع کر دے۔ لوگ غم و غصے میں تھے، تکلیف میں تھے، تو جو بھی حکومت آئی ان کو اور مہنگائی کرنا پڑی، اور زیادہ ان کو سخت فیصلے کرنے پڑے، اور سخت فیصلوں کے نتیجے میں پاکستان بچ گیا۔ تو لیڈر کون تھا؟ شہباز شریف۔ آج آپ دیکھ لیں وہ تمام چیزیں ریورس ہو چکی ہیں۔ تو یہ بھی ایک مشکل فیصلہ تھا کہ خود کو امیونٹی سے بچا لے، انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا آسانی سے۔ انہوں نے کہا نہیں، پرائم منسٹر جواب دہ ہوتا ہے اور یہ جواب دہ رہے گا۔ اب بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نواز شریف صاحب نے ان سے کہا اور انہوں نے یہ فیصلہ واپس لیا، ہو سکتا کہا ہو، لیکن میرا خیال ہے کہ جب کابینہ کے مسودے میں یہ چیز شامل نہیں تھی تو پھر اس کو جس نے بھی مسودے میں شامل کرنے کی کوشش کی اس کو تو فارغ کرنا چاہیے۔ انوشا رحمان آپ کو پتہ پہلے بھی کئی سال تک مسلم لیگ نون نے انہیں اپنے ساتھ نہیں بٹھایا اور ان کو علیحدہ رکھا، اسی وجہ سے جو انہوں نے ماضی میں حرکت کی تھی۔ اب اگلی خبر 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے ہے۔ مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں اپوزیشن نہیں بیٹھی، اسے بیٹھنا ہی نہیں تھا۔ اب یہ ترمیم تمام کی تمام 49 سکے منظور کر لی گئی ہے اور یہ منڈے کے روز سینٹ میں پیش کی جا رہی ہے۔ جن جماعتوں نے بائیکاٹ کیا ان میں پی ٹی آئی، ایم ڈبلیو ایم اور پی کے میپ اور سنی اتحاد کونسل شامل ہیں، جنہوں نے قومی سینٹ اسمبلی کے اجلاسوں کا بائیکاٹ بھی کیا اور سینٹ کے اجلاس میں عمران خان کی تصویریں سیٹوں پر رکھ کر خود باہر چلے گئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو قوم کو وطن پرستی کی بجائے شخصیت پرستی کی ترغیب دیتے ہیں۔ پیغام یہ دیا جا رہا ہے کہ ہم پاکستان کے فیوچر کے پلان میں شریک نہیں ہیں، ہمیں اس سے باہر رکھا جائے۔ اب ان کا موقع ہے کہ 27ویں ترمیم اس ملک میں تباہی لے کر آئے گی، تو یہ بات انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم منظور کراتے ہوئے بھی کی تھی۔ اب 27ویں آئینی ترمیم بھی منظور ہو جائے گی اور کوئی تباہی نہیں آئے گی، کیونکہ ان کو اندازہ ہی نہیں ہے، ان کو نہ ملکی حالات کا اندازہ ہے، نہ سیاست کا اندازہ ہے، نہ فیوچر کا اندازہ ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو کبھی بھی یہ ملک کو دیوالیہ کرنے یا ہونے کی بات نہ کرتے۔ لیکن ایک اہم بات یہ ہوئی، حکومتی اتحادیوں کے حوالے سے 4 ترامیم پیش کی گئی تھی، وہ چاروں ترامیم ریجیکٹ ہو گئیں۔ تو رات کو عشائیہ دیا گیا پرائم منسٹر کی جانب سے، تو اس میں کچھ جماعتوں نے شرکت سے انکار کر دیا، بعد میں ان کو منا لیا گیا۔ ان میں ایک ترمیم ایم کیو ایم کی بلدیاتی حکومتوں کے اختیارات کی نچلی سطح پر منتقلی سے متعلق آرٹیکل 140A میں ترمیم انہوں نے پیش کی تھی کہ یہ وفاق براہ راست اپنے انڈر لے بلدیاتی ادارے۔ باپ پارٹی نے بلوچستان کی صوبائی نشستوں میں اضافے کا مطالبہ کیا تھا۔ مسلم لیگ کاف نے ملک بھر میں یکساں نصاب تعلیم کا مطالبہ کیا کہ اس کو بھی کنسیڈر کریں، اور اے این پی نے خیبر پختونخوا کا نام تبدیل کرنے کی ترمیم دے رکھی ہوئی، لیکن یہ ریجیکٹ کر دی گئی، جس کے بعد اے این پی نے وزیر اعظم کے عشائیہ میں شرکت سے انکار کیا، لیکن بعد میں ان کو منا لیا گیا۔
لیکن اہم بات یہ کہ مولانا فضل الرحمان اپنے صاحبزادے سمیت ملک سے باہر چلے گئے ہیں، اور یہ 27ویں ترمیم بڑا امپورٹنٹ موقع ہے۔ سینٹ کے اندر حکومت کو 64 ووٹ چاہیے، اور غالباً ان کے پاس اس وقت 63 ووٹ ہیں۔ ایک رکن اسمبلی نے بھی خلف اٹھانا ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے اس موقع پر اپنی پاور شو کرنے کے لیے، جس کو لوگ کہتے ہیں وہ بلیک میلنگ کرتے ہیں، دیکھیں کتنا اہم موقع تھا۔ مولانا فضل الرحمان اگر اس میں شامل ہو جائے، اور سینٹ کے اندر ان کی اچھی خاصی سیٹیں ہیں، اور اچھی خاصی سیٹیں ملنے میں بھی ان کو جو موجودہ سیٹ اپ ہے حکومت کا، ان کا بڑا ہاتھ ہے۔ یہ مخصوص نشستیں، ان میں سب سے زیادہ فائدہ مولانا فضل الرحمان کی جماعت کو ہوا کہ خیبر پختونخوا میں جہاں پہ ان کو بہت زیادہ سیٹیں نہیں ملی تھی، ان کو اب اچھی خاصی سیٹیں مل گئی، جس کے بعد ان کے سینیٹرز کی تعداد بڑھ گئی ہے، تو وہ پاکستان سے باہر چلے گئے ہیں۔ ان کے ساتھ ان کے صاحبزادے سعد محمود بھی گئے ہیں، تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ایک ووٹ جو ہے وہ سینٹ میں کہانی کو بدل سکتا ہے۔ تو سینٹ کا بہرحال آج اجلاس ہے جس میں یہ ترمیم منظور کیے جانے کا امکان موجود ہے۔ ایک اور اہم خبر نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے حوالے سے ہے کہ اس میں مزید کئی چیزیں سامنے آ گئی ہیں، اور کرپشن کا ایک بہت بڑا نیٹ ورک کھل کے سامنے آیا ہے۔ کچھ لوگ پہلے پکڑے گئے تھے ڈکی بھائی کیس میں، 6 سے 7 لوگ تھے جن پر کیس ہوا، پھر ان کے ریزائن ہوئے، سب گرفتار ہوئے، پیسے ریکور ہوئے۔ اب 13 افراد کے خلاف مقدمہ درج ہوا۔ یہ سارے بڑے بڑے افسران ہیں، جن میں ایڈیشنل اور ڈپٹی ڈائریکٹر شامل ہیں۔ 2 ایڈیشنل ڈائریکٹر شہزاد حیدر اور آمن نذیر ہے، جبکہ ڈپٹی ڈائریکٹر میں سلیمان ایوان، حیدر عباس اور ندیم احمد خان۔ ان کے علاوہ سب انسپکٹر عثمان بشارت، محمد بلال، سارم علی، ظہیر عباس نیازی، میاں عرفان سمیت متعدد اہلکاروں پر الزام ہے کہ انہوں نے پچھلے 6 ماہ میں 25 کروڑ روپے سے زائد رقم وصول کر کے غیر قانونی کال سینٹر کو قانونی تحفظ فراہم کیا ہے، جس میں ایک نجی کمپنی کے مالک حسن امیر اور ایک چینی شہری کا نام بھی شامل ہے۔ ایف آئی اے ذرائع کے مطابق راولپنڈی میں 15 غیر قانونی کال سینٹر چلائے جا رہے تھے، جن سے ماہانہ نیشنل سائبر کرائم والے 1.5 کروڑ روپیہ رشوت وصول کر رہے تھے۔ پاکستان میں کوئی بھی سرکاری عہدے پر فائز شخص کی طرح 1.5 کروڑ روپیہ مہینہ نہیں ہوگی جو یہ ایف آئی اے والے وصول کر رہے تھے۔ تو ایڈیشنل ڈائریکٹر شہزاد حیدر، ان کے زیر قیادت ایک ٹیم تھی، اور ایک ان کے فرنٹ مین ہے حسن امیر، ان کے ذریعے یہ رقم وصول کی جاتی تھی۔ سپٹمبر 2024 سے اپریل 2025 تک 12 کروڑ روپے انہوں نے کال سینٹر سے رشوت وصول کی۔ پھر یہ ٹیم بدل گئی اور ایک نئی ٹیم آ گئی، سب انسپکٹر بلال، انہوں نے آتے ہی ہر کال سینٹر کے لیے 8 لاکھ روپے ماہانہ طے کیا۔ اسلام آباد کے سیکٹر F11 میں کال سینٹر پر چھاپا مار کر ڈیل کی گئی۔ ایس ایچ او میاں عرفان تھے، 40 ملین روپے میں یہ ڈیل فائنل ہوئی۔ مئی 2025 میں سیٹ اپ تبدیل ہو گیا پنڈی آفس کا، اور آمن نذیر کو راولپنڈی آفس کی کمانڈ دے دی گئی۔ ان کے ڈپٹی ڈائریکٹر تھے ندیم خان، اور سارم علی بطور سب انسپکٹر تعینات ہوئے۔ تو یہ پوری ایک چین آف کمانڈ تبدیل ہوئی۔ اس میں اور ایک ڈپٹی ڈائریکٹر سلمان الوی کا بھی نام آتا ہے، وہ بھی اس ٹیم کا حصہ بن گئے۔ تو جو 1.5 کروڑ روپیہ ان سے پہلے والی ٹیم وصول کر رہی تھی ماہانہ، وہ انہوں نے وصول کرنا شروع کر دیا۔ تو سب انسپکٹر سارم نے اپنا ایک منشی محی الدین اس کو فرنٹ مین رکھ لیا۔ تو پہلے حسن امیر تھا، پھر یہ ہو گیا۔ انہوں نے بھی چھاپا مارا راولپنڈی کے کال سینٹر میں۔ جو بھی پولیس میں ہو یا ایف آئی اے میں نا، وہ جہاں جاتا ہے پہلے چھاپے مار کے دھاک بٹھاتا ہے تاکہ پتہ چلے میں آیا ہوں، مجھ سے ڈیل کرنی ہے آپ نے۔ 14 چینی شہری کو گرفتار کیا گیا۔ تو سب انسپکٹر سارم نے اپنے فرنٹ مین کے ذریعے چینی شہری کیلون، ان کی بیوی سے رابطہ کیا۔ کیلون کو گرفتار کیا گیا تھا۔ انہوں نے پاکستانی خاتون اریبہ ریاب سے شادی کر رکھی تھی۔ خاتون نے شوہر کی بازیابی کے لیے 8 ملین روپے یعنی 80 لاکھ روپے کی ڈیل کی، جو کہ ایف آئی اے کو ادا کیے گئے۔ باقی 13 چینی شہری کی رہائی کے لیے 1 کروڑ 20 لاکھ روپے وصول کیے گئے، یعنی 2 کروڑ میں ڈیل طے ہوئی، ان کو رہا کیا جائے گا۔ اور جب یہ ڈیل طے ہو رہی تھی اور پیسے طے نہیں ہو رہے تھے، تو سب انسپکٹر سارم نے اریبہ کے شوہر کیلون پر تشدد کیا، اس کی ویڈیو بنا کر اریبہ کو بھیجی، اور قانونی لوازمات پورے کرنے کے لیے مزید 10 لاکھ روپے دینے کا مطالبہ کیا۔ تو چینی باشندوں کے کال سینٹر پر چھاپے سے مجموعی طور پر 2 کروڑ 10 لاکھ روپے وصول کیے گئے، جسے آپس میں بانٹ لیا گیا۔ سارم علی نے 17 لاکھ روپے سارم علی نے 17 لاکھ روپے رکھے، عثمان بشارت کو 14 لاکھ ملے، ظہیر عباس کو 10 لاکھ روپے ملے۔ لیکن جو وہاں کے کرتا دھرتا تھے ڈپٹی ڈائریکٹر
ندیم، ان کو عثمان بشارت کے آفس سے 97 لاکھ روپے ملے. ایڈیشنل ڈائریکٹر عامر نذیر کو 70 لاکھ روپے ادا کیے گئے، یعنی انہوں نے اپنے افسر کو 70 لاکھ دیا، خود 27 لاکھ روپے رکھے ندیم صاحب نے. یہ بھی ڈپٹی ڈائریکٹر تھے، ایڈیشنل ڈائریکٹر کو بھی پیسے گئے. یہ ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے جس کے اوپر شہریوں کے اغوا، بھتہ خوری اور ڈکیتی کے الزامات سامنے آئے. ملتان اور لودھرا میں بھی ہوا، صرف اسلام آباد میں نہیں ہوا. ملتان اور لودھرا میں ایڈیشنل ڈائریکٹر NCCIA ملتان سرکل عبدالغفار اور ایڈیشنل ڈائریکٹر ایڈمن محمود الحسن ستی کے خلاف سابق DG وقار الدین سید کو درخواستیں جمع کرائی گئی ہیں، لیکن سابق DG NCCIA نے کرپٹ افسران کے خلاف درخواستوں کو دبا دیا، انہوں نے کارروائی نہیں کی. ان درخواستوں میں بھی یہ الزام عائد کیا گیا تھا کہ ان افسران نے شہریوں کے گھروں میں گھس کر نقد رقم، سونا، زیورات، گاڑیاں اور گھریلو سامان تک ہتھیا لیا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا نیٹ ورک پکڑا گیا ہے. اب ان کی گرفتاری کے لیے ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں. اب ان کے اوپر ایک اور بڑا الزام ہے جو چند دنوں میں کھل کے سامنے آ جائے گا، اس پر بہت کم بات کی گئی ہے. وہ بلاسفیمی کیس ہے جس میں ان افسران نے کچھ لوگوں کو پھنسا کر مقدمات میں ان سے بھاری رقوم وصول کیے. کچھ لوگوں کو میسج بھیجے جاتے تھے ایسے پروکنگ قسم کے کہ وہ جب ان کا رپلائی کرتے تھے تو اس رپلائی کو FIA کے یہ لوگ جو کہ کرپٹ ہے یہ واٹس ایپ میں سے نکال لیتے تھے، اس کا اسکرین شاٹ لیتے تھے اور ان پہ مقدمات درج کر لیتے تھے. اور ایسے لوگوں کہتے تھے کہ تم نے توہین مذہب کی ہے، ان کے خلاف مقدمات یا درج کر لی جاتے تھے یا پیسے لے کے ختم کر دیے جاتے تھے. ایک بہت بڑا گینگ ہے. اس گینگ کے ایک سربراہ بھی ان کیس میں پکڑے گئے ہیں، ان کا نام بھی اس کیس میں آ گیا. تو پاکستان کے اندر قوانین جب بنائے جاتے ہیں تو میں نے عرض کیا تھا کہ پہلے ان قوانین پر عمل درآمد اور اس میکنزم کا تعین کرنا بڑا ضروری ہے، ورنہ قانون جب بھی بنایا جاتا ہے وہ بھلے کے لیے بنایا جاتا ہے لیکن اس کا فائدہ سرکاری اہلکار اٹھاتے ہیں اور ان کو لائسنس ٹو کل مل جاتا ہے. جیسے لاؤڈ اسپیکر ایکٹ ہے، یہ لاؤڈ اسپیکر ایکٹ کا نفاذ کیا گیا ہے کہ کچھ لوگ منافرت آمیز تقریریں کرتے ہیں، لوگوں کو بہکاتے ہیں. تو پنجاب کے اندر لاؤڈ اسپیکر ایکٹ انٹروڈیوس کرایا گیا ہے، دفعہ 144 لگائی گئی ہے اور یہ دفعہ 144 ختم ہو رہی تھی 9 نومبر کو، اب وہ 15 روز کے لیے ایکسٹینڈ کر دی گئی ہے. اس میں جو لاؤڈ اسپیکر ایکٹ ہے اس کی خلاف ورزی پر پولیس والے ریڈی والوں کو پکڑ رہے ہیں جو بیچارے گلیوں میں پھیری لگا کر گھومتے ہیں، آوازیں لگاتے ہیں. اس سے بڑی زیادتی یہ کہ بہاول نگر میں پولیس نے ایک دلہا کو مہندی کی رات پکڑ لیا ساؤنڈ ایکٹ کی خلاف ورزی پر. دلہا نے تو نہیں لاؤڈ اسپیکر لگایا ہوگا یا کسی اور نے، تو اس کو ساری رات حوالات میں رکھا، ساری بارات فیملی تھانے بیٹھی رہی کہ اللہ کا واسطہ چھوڑ دو، غلطی ہو گئی، ضمانت لے لو، شخصی ضمانت لے لو. اس کو ہتھ کڑی لگا کر صبح عدالت میں پیش کیا گیا اور مجسٹریٹ سے کہا گیا اس کا 14 روز کا ریمانڈ دے دو. یعنی لاؤڈ اسپیکر ایکٹ کی خلاف ورزی پر دلہا کو پکڑ کے اس کا ریمانڈ مانگا جا رہا ہے. یہ ہے آپ کا وہ لاؤڈ اسپیکر ایکٹ جس کا فائدہ پولیس والے اٹھا رہے ہیں. جج نے کہا کہ آپ کا دماغ خراب ہے، اور یہ جو قوانین ہے پھر جج نے لاؤڈ اسپیکر ایکٹ سمجھایا جس میں لکھا ہوا ہے کہ اس میں شادی بیاہ کی تقریبات مستثنی ہے. تو بیچارے دلہا جس کے یعنی آپ پیرنٹس پہ دیکھیں، ان کی فیملی پہ دیکھیں، خوشی کا گھر ماتم کا دے میں بدل گیا. یہ شبالہ ہاتھوں پہ مہندی لگی جیل میں بیٹھا ہوا، اور بارات جن کے گھر پہ جانی ہے لڑکی والے وہ الگ سے پریشان کہ پتہ نہیں بارات آئے گی کہ نہیں آئے گی. اگر جج ریمانڈ دے دیتا شادی کینسل ہو جاتی. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو عوام کے اندر نفرت پھیلاتی ہے. آپ نے قانون اچھے کام کے لیے بنایا ہوگا، جیسے جرمانے کی کل میں نے تذکرہ کیا تھا. یہی اگر کوئی خواجہ سرا کہیں پہ ڈانس کر رہا ہوتا تو باہر پولیس پہرے دے رہی ہوتی ہے. تو یہ ایسی حرکتیں جب نظام میں سامنے آتی ہے تو پھر نظام سے لوگ متنفر ہو جاتے ہیں. تو میں اسی لیے کہتا ہوں کہ آپ قانون بالکل اپلائی کریں اور پھر اس کے اوپر ایک کمیٹی بٹھا کے اس قانون کے لوپ ہولز ڈھونڈے تاکہ وہ قانون صحیح طریقے سے امپلیمنٹ ہو سکے. اگلی خبر جو ہے وہ شاہد افریدی قوم کے ہیرو کے حوالے سے ہے. 2 روز پہلے انہوں نے سوشل میڈیا پہ تنقید کی اور کہا کہ سوشل میڈیا پہ تنقید سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. شاہد افریدی آپ کو پتا بوم بوم افریدی کہلاتے ہیں، کرکٹ میں بڑا نام ہے، آج کل وہ سماجی کام بھی کرتے ہیں. تو سوشل میڈیا کے حوالے سے انہوں نے کچھ ایسی باتیں کر دیں جن پر بہت سے لوگوں کو اعتراض ہو سکتا ہے. جیسے انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا پر وہ جھوٹ بول کر اپنے بچوں کو حرام کا پیسہ نہیں کھلانا چاہتے. پھر انہوں نے کہا کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ میں پاکستان چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، اور میں نے خود دیکھا کہ گدھے پر گدھا بیٹھ کر یہاں سے چلا گیا. تو انہوں نے کسی کا نام نہیں لیا، لیکن چور کے داڑھی میں تنکا ہوتا ہے، تو عمران ریاض صاحب نے اس کا جواب دے دیا. ایکس پر انہوں نے لکھا کہ میں سوچ رہا تھا کہ ہوتا
ٹاؤٹ ابھی تک لانچ کیوں نہیں ہوا؟ انہوں نے شاہد افریدی کو کھوتا ٹاؤٹ کہہ دیا باقاعدہ نام لے کر. پھر کہا کھوتا دماغ ہے نا، ذرا دیر سے سمجھ آئی، میں نے تو اس پر کبھی سواری نہیں کی، یہ کون سی ویڈیو دیکھتا رہا ہے. آگے بھی انہوں نے بہت بدتمیزی کی ہے، تو میں وہ بتانا نہیں چاہتا کہ انہوں نے کیا بدتمیزی کی، کیونکہ ان کے خمیر میں بدتمیزی ہے. شاہد افریدی پاکستان کا ہیرو ہے انڈاؤٹلی. عمران خان کرکٹ میں پاکستان کا ہیرو تھا، ہے اور رہے گا. ان کے بھی سیاست میں آنے سے مجھے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ان کی سماجی خدمات سے اور ان کے ہیرو ہونے سے کوئی اختلاف نہیں ہے. جن کو یہ پتا تھا کہ وہ کھوتے میں بیٹھ کر گئے ہیں، یا جن کو یہ پتا تھا کہ وہ برطانیہ گئے ہیں، تو پھر انہوں نے جواب دینا ہی تھا. یہ جو باہر بیٹھی جاہل بھگوڑوں کی فوج ہے نا، یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے تیار کی ہے، اور یہ گندی نسل پاکستان کے ہر ہیرو کے خلاف بھونکتی ہے. تو کرکٹ کی تاریخ میں لالا کا نام امر ہے اور رہے گا. کسی کے بھونکنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور یہ وہ شخص ہے جس کے کردار پہ کوئی خرف نہیں ہے، اس کا کوئی سکینڈل نہیں ہے، اور ماشاءاللہ اس کی بیٹیاں اور اس کی فیملی روزانہ کئی میچوں میں ہم نے دیکھا ہے، اور نظر آتا ہے کہ وہ فیملی جو ہے وہ کس لیول کی ہے. تو یہ وہی عمران ریاض ہے جنہوں نے معافی مانگی تھی یہ کہہ کر کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ نے فائلیں دی تھی، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ نواز شریف نے کوئی کرپشن کیا ہے، ہمیں تو بتایا گیا کہ کرپشن کیا ہے، اس لیے ہمیں نواز شریف کے اور شریف فیملی کے خلاف تھے، ہمیں استعمال کیا گیا. تو استعمال ہونے کے بعد بھی آپ وہی حرکتیں کر رہے ہیں، یعنی اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کر رہے. اسی طرح کے ایک اور صاحب ہیں سمیع ابراہیم، یہ بہت پرانے جرنلسٹ ہیں، انہوں نے بھی کئی سال شریف فیملی کے خلاف بہت باتیں کی. اب انہوں نے بھی نواز شریف سے معافی مانگی ہے. میں نے ان کی ایک ویڈیو دیکھی ہے، 2-3 روز پرانی ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہمیں لوگوں نے فائلیں لا کر دی کہ یہ دیکھو نواز شریف، شہباز شریف اور مریم نواز چور ہیں. فائلیں جہاں سے آئیں ہم نے کہا یہ سچی بات کر رہے ہوں گے. ہمیں لوگوں نے اللہ کے فائلیں دیں اور کہا کہ یہ دیکھو یہ نواز شریف چور ہے، یہ شہباز شریف چور ہے، یہ مریم نواز چور ہے. تو فائلیں جہاں سے آئیں تو ہم نے کہا یہ سچی بات کر رہے ہوں گے. ہم نے بھرپور گالیاں نکالی یہ سمجھ کے کہ یہ پاکستان کی خدمت ایسے ہی کر سکتے ہیں، لیکن وہ تو بعد میں پتہ چلا کہ ایسا نہیں تھا. ہم تو وی ور یوزڈ لائک اینی تھنگ. ہمارا یار ایک شہید بھی ہو گیا تو ہم تو اس کی معافی ہی مانگتے ہیں، سب سے معافی مانگتے ہیں. تو یہ مان رہا ہے کہ ان کو بھی اسٹیبلشمنٹ نے استعمال کیا. انہوں نے کہا ہاں ہم استعمال ہو گئے، ہمیں تو بعد میں پتہ چلا کہ ایسا نہیں تھا، ہمارا ایک ساتھی بھی شہید ہو گیا، یعنی وہ بھی غلط تھے. ارشد شریف ان کے بارے میں بات کریں کہ وہ بھی اس معاملے میں استعمال ہو گئے. تو نواز شریف پر الزام لگانے والے ایک ایک کر کے معافی مانگ رہے ہیں. موحد پیرزادہ بھی مانگ چکا ہے، عمران ریاض بھی کہہ چکا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ قبلہ درست نہیں کیا انہوں نے. یعنی معافی مانگنے کے باوجود بھی اسی ٹریک پر چلے جا رہے ہیں کہ ہاں میں غلط راستے پر جا رہا ہوں مگر چلا جا رہا ہوں. تو غلطی تو وہ ہوتی ہے کہ آپ معافی مانگنے کے بعد اپنا راستہ تبدیل کر لیں. ان بےہودہ لوگوں نے، میں بغیرت نہیں کہتا، کوئی اور گالی نہیں دیتا، لیکن آپ کے دل میں جو آئے وہ آپ بالکل کہیں، کیونکہ ان لوگوں نے پاکستان کی ایک پوری نسل تباہ کر دی ہے، پوری جنریشن. جھوٹ بول بول کر یہ کرائے کے پالتو ٹٹو تھے. انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ سب کچھ کیا، ان سے مالی فائدے لیے اور ان سے فائلیں لے کر میڈیا پر بیٹھ کے بھونکے اور لوگوں کو گمراہ کیا، اور ایسے چینلوں پہ بیٹھ کے گمراہ کیا کہ ان کے علاوہ گھروں میں کوئی اور چینل آتا ہی نہیں تھا. اتنا زیادہ پلانڈ کام کیا. تو وہ نسل پوری کی پوری آلودہ ہو چکی ہے. ان کو اب کیسے ٹھیک کریں گے؟ ایک بچے کی پرورش ہو چکی ہے، جو کچھ اس نے بچپن میں دیکھا، جوان ہوتے ہوتے خاص طور کی 22 سالہ جدوجہد ہے، اس میں یہ بھی 8-10 سال ان کے بھی لگا لیں، تو اب یہ معافیا مانگ رہے ہیں. تو یہ صرف رٹا ہے کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ نے بتایا تھا. تو آپ کی اپنی کوئی کنوکشن نہیں تھی. 4 سال عمران حکومت میں رہے، پاکستان کو تباہ کر دیا، پوری ریاست کرپشن، فحاشی، بد کرداری، منافقت، دھوکہ، جھوٹ، انتشار، کیا کچھ نہیں ہوا. کسی کی منہ سے کوئی ایک لفظ ملامت نکلا، اس وقت ہر چیز صحیح تھی. آج نومبر آپریشن جو ہوا تحریک لبیک کے خلاف، اس پر یہ بڑا افسوس کا اظہار کرتے ہیں. تو جب ان کے دور میں، عمران خان کے دور میں، تحریک لبیک کے لوگوں کو براہ راست سروں میں، منہ میں گولیاں ماری گئی تھیں، اس وقت یہ اس آپریشن کو جسٹیفائی کرتے تھے. یہ صحافت نہیں تھی، یہ طاقتور لوگوں کے سامنے رینگنا تھا اور اپنے مالی مفاد حاصل کرنا تھا. تو اتنا کچھ دیکھ کر بھی جن لوگوں کی زبان خاموش رہی، اب ان کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہٹ گئی ہے، دروازے بند ہو گئے ہیں، اب ان کو کوئی آسرا نہیں رہا، ہاں سب کے باہر آنے کا چانس کوئی نہیں، تو اب معافیا مانگتے پھر رہے ہیں. نواز شریف کو یہ سمجھ آئی کہ اس نے جتنی اس ملک کی خدمت کر لی
اس کو صلہ نہیں دیا گیا، بلکہ اس کو کان سے پکڑ کر اس ملک سے، اس اقتدار سے نکال دیا گیا۔ اب اس کو کوئی خواہش نہیں وزیر اعظم بننے کی، اس کو کوئی خواہش نہیں اس ملک کو لیڈ کرنے کی، لیکن اس کے باوجود وہ پاکستان کی خدمت کر رہا ہے، پیچھے بیٹھ کے کر رہا ہے۔ آپ کو اس کی شکل اچھی نہیں لگتی تھی، آپ نے اس کی شکل بگاڑنے کے لیے وہ فائلیں تیار کی کہ یہ کرپٹ ہے، یہ بے ایمان ہے، تو وقت نے ثابت کر دیا۔ جس شخص کو آرمی چیف بنانے سے عمران خان نے روکنے کے لیے لانگ مارچ کیے، وہ آج اس نظام کا کرتا دھرتا ثابت ہو رہا ہے اور اس کو مزید پاور ملنے جا رہی ہیں۔ تو یہ اللہ جس کو عزت دے۔ باقی جو لوگ کہتے ہیں کہ اس کا نقصان کسی سیاسی جماعت کو ہوگا، تو وہ سیاسی جماعت پہلے بھی یہ بھگت چکی ہے۔ مشرف کے خلاف وہ کھڑے ہوئے تھے اور مشرف کئی سال تک حکمران رہا، پھر باجوہ آپ کے سامنے ہی ہے، اور اگر کل کو ان کے ساتھ پھر کچھ ہوتا ہے تو یہ پھر سیاسی جماعتیں سیاسی طور پر نبٹ لیں گی، تو کسی کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا اور گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔